سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اپنے سارے مسائل کا حل صرف ایک چیز میں ہے، پلٹ جاؤ اسلام کی طرف، پلٹ جاؤ مذہب کی طرف، پلٹ جاؤ مسلک کی طرف، اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کر لو، اپنی زندگی کو بے مقصد نہیں با مقصد گزارو۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارو، مسلمان کی حیثیت، ایک مسلمان کی زندگی کیا ہونا چاہیے؟ سیرت رسول میں پڑھو، کتابوں میں پڑھو اور مسلمان کی حیثیت سے اپنی زندگی کو گزارو۔ اگر مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارنا کسے کہتے ہیں؟ بہت لمبی چوڑی اگر سمجھ میں نہ آئے تو ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے اپنی بات مکمل کر لوں کہ مسلمان کیسے تھے، مسلمانوں کی زندگی کیسی تھی، مسلمانوں کے شب و روز کیسے تھے، مسلمانوں کے رات و دن کیسے تھے، کس شان سے مسلمان اپنی زندگی کو گزارتے تھے۔ بس اتنا، مسلمان کی زندگی کل ملا کر اتنی ہے، اگر پھیلا دے پورا اسلام اور اگر سمیٹ دے تو اتنی کہ مسلمان اس تصور سے زندگی گزارتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس تصور سے مسلمان زندگی گزارتا ہے۔ وہ کاروبار کرے تو جھوٹ نہ بولے، وہ چلے تو کسی پہ بد نظری نہ کرے، وہ بھوکا رہ جائے لیکن حرام لقمہ اس کے حلق کے نیچے نہ اترے، اسے جلا دیا جائے وہ جلائے جانے کو پسند کرے لیکن وہ کبھی شراب کی بوتل کو ہاتھ لگانے کو پسند نہ کرے، اسے مر جانا پسند ہو لیکن دین سے دور جانا پسند نہ ہو۔ مسلمانوں کی زندگی یہ ہے، وہ انسان تو انسان ہے، مسلمان جانوروں پہ بھی شفقت کرتا ہے، جانوروں پہ بھی شفقت کرتا ہے۔ حضرت سیدی سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ کیا لوگ تھے! لوگ سمجھتے صرف تسبیح پڑھنے سے ولایت ملتی ہے، تسبیحاں پڑھنے سے ولایت نہیں ملتی، مسلمان بن جانے سے ولایت ملتی ہے۔ مالا تو کوئی بھی جپ لیتا ہے، مسلمان بنو پہلے۔ اور مسلمان بننا کیا ہے؟ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ حضرت سید احمد کبیر رفائی، آپ کے جسم پر مچھر بیٹھ جائے، مچھر، توجہ کریں مسلمان کیسے تھے، مچھر بیٹھ جائے اڑانے نہیں دیتے تھے، کہ مچھر نہیں اڑانا میرے جسم سے، کیوں؟ کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اگر اللہ نے اس کی غذا میرے خون میں رکھی ہے تو اسے پی لینے۔ یہ فکر تھی۔ آپ سوتے اور نیند کے درمیان آپ کی آستین پہ بلی آ کر سو گئی۔ دیکھو مسلمان، سیدی احمد کبیر رفائی کی آستین پر بلی آ کر سو گئی۔ اصل میں بزرگوں کی جو آستینیں ہوتی تھی وہ چوڑی ہوتی تھی اور سنت بھی یہی ہے، چوڑی آستین، وہ جبوں میں نہیں جو چوڑی سی آستین ہوتی، اکثر چوڑی آستین۔ اور کبھی کبھی حضور علیہ السلام نے بہت تنگ آستین کے جبے پہنے اور وہ اتنی تنگ ہوتی تھی کہ وضو کے وقت حضور علیہ السلام اس آستین کو پوری نکال لیتے تھے۔ تنگ پہنی لیکن کبھی کبھی، اکثر حضور کی آستین چوڑی ہوتی لیکن تنگ پہننا بھی سنت سے ثابت ہے، مگر اکثر عمل چوڑی آستین کا ہے۔ یمنی جو جبے ہوتے تھے اس میں جبہ یہاں تک ہوتا تھا اور آستین الگ سے چڑھائی جاتی تھی۔ ابھی شاید یہ انداز نہیں ہے اور وہ وضو کے وقت پوری کھینچ کر کے نکال لی جاتی۔ حضور علیہ السلام نے بڑے خوبصورت کپڑے پہنے، کبھی پیون والا بھی پہنا اور کبھی اتنا مہنگا بھی پہنا کہ ایک ایک جبہ 27 اونٹ دے کر کے خریدا۔ آج کل تو کچھ لوگوں نے سادگی کا مطلب یہ رکھا ہے کہ پھٹے پرانے پہ گھومتے رہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک سیٹ صاحب کو دیکھا تو بدن پہ ہلکے پھلکے کپڑے دیکھتے، سوچا بیچارہ غریب ہے، پھٹا پرانا پہن رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ خوب اللہ نوازتا ہے پھر بھی فقیر دبلے بنے رہتے ہیں۔ تو امام اعظم نے کہا، کیا امام تھے ہمارے اس دور کے بھی؟ امام اعظم نے کہا، بھئی ذرا نماز کے بعد مجھ سے ملنا، نماز کے بعد مجھ سے ملاقات کرنا۔
کہا ٹھیک ہے۔ نماز کے بعد وہ بندہ آیا تو کہا میرے مصلے کے نیچے کچھ 1000 روپے جاؤ لو، اپنے گھر کے حالات درست کرو۔ اس نے کہا حضرت میں بہت مالدار ہوں۔ تو کہا نادان، جب اللہ نے مال دیا تو تیرے وجود پر اس کا اثر بھی نظر آنا چاہیے، ورنہ یہ ناشکری ہے کہ اللہ نے دیا تو پہنتا بھی نہیں، کس کے لیے رکھا ہے؟ پہنا بھی کرو، کھایا بھی کرو، اس لیے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں، لیکن یہ کہ پہنا کرو تو اوروں کو پہنایا بھی کرو، کھایا کرو تو اوروں کو کھلایا بھی کرو، خوش رہو تو اوروں کو خوشیاں تقسیم بھی کرو۔ کچھ لوگ یہ کہ وہ خود کھانا چاہتے، کھلانا نہیں چاہتے، پہننا چاہتے، پہنانا نہیں چاہتے۔ ہمارے مرشد غوث پاک تو روز نیا لباس پہنتے تھے، اور نیا اس لیے نہیں پہنتے تھے کہ ان کو شوق تھا، نیا اس لیے پہنتے تھے، وہ بھی اتنا مہنگا پہنتے تھے، اتنا مہنگا کہ جو بادشاہ کو ہی میسر نہیں آتا تھا، اتنا مہنگا پہنتے تھے۔ اور کیوں پہنتے تھے؟ آج خود پہنتے تھے، کل کسی فقیر کو پہنا دیتے تھے، کسی غریب کو پہنا دیتے تھے، یعنی اپنے بہانے دوسروں کا بھلا ہو جائے، اس لیے روزانہ نیا پہنتے ہیں۔ اور یہاں تو حال ہے کہ نئے چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، اور جو کسی قابل نہیں رہتے وہ اٹھا کر اللہ کے نام پہ دیتے ہیں۔ یہ حال تو بہرحال سیدی احمد کبیر رفائی انہی کا ذکر چل رہا تھا۔ شاید ابھی 2-3 دن پہلے 22ویں جمادی الاول کو حضرت کا عرس بھی گزرا، اور اچانک حضرت کا ذہن میں ان کی یاد آ گئی، تو میں بتا رہا ہوں کہ مسلمان کیسے تھے۔ مچھر بیٹھ جائے تو اڑانے نہیں دیتے تھے کہ میرے خون میں اس کا حصہ ہے، اس کو پی لینے دو۔ بلی آپ کی آستین پہ سو گئی، فجر کا وقت ہوا، اب جانا مسجد ہے۔ اب توجہ کریں، مسلمان کیسے مسلمان؟ یہاں تو ماں باپ کو مارا جا رہا ہے، بلی کا کون خیال کرے؟ سگے بھائیوں کا کوئی پرسان حال نہیں، عید کے دن بھائی کو سلام کرنے نہیں جاتے، بلیوں کا کون خیال کرے؟ اسی لئے کسی مفکر نے کہا اسلام کتابوں میں رہ گیا، مسلمان قبروں میں چلے گئے۔ اب شو بازیاں ہو رہی ہیں، اللہ ماشاءاللہ، سب نمائش ہو رہی ہے، اللہ ماشاءاللہ، تام جھام نمائش، ریاکاری۔ اسلام اس کا یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بہت آسان ہے، کافر کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے، مسلمان کا مسلمان ہونا۔ بلی آستین پہ سو گئی ہے سیدی احمد کبیر رفائی کے، فجر کا وقت ہے، نماز پڑھنے اللہ کا فرض ادا کرنا ہے۔ اگر آستین کھینچتے ہیں تو بلی اٹھ جاتی ہے، اس کی نیند میں خلل آتا ہے۔ ہے توجہ، دھیان ہے، یہ مسلمان ہے۔ اور ایسے مسلمانوں کو اگر پرموٹ کیا جائے، واللہ پوری دنیا میں ہمیں کوئی دہشت گرد نہ کہے۔ دہشت گردی کا تانا کسی کا باپ نہیں دے سکتا، یہ وہ اولیاء اللہ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہماری پہچان کسی فرقے سے مت کراؤ، ہماری پہچان کسی شخصیت سے مت کراؤ، ہماری پہچان ننگے بھوکوں سے مت کراؤ، ہماری پہچان اللہ کے ولی اور صوفیوں سے کراؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دامن کتنے پاک ہیں، کتنے پاکیزہ ہیں۔ فرض نماز کے لیے مسجد جانا ہے، بلی آستین پر سو گئی ہے، آستین کھینچتے ہیں تو بلی کی نیند جاتی ہے، بلی کا خیال کرتے تو اللہ کا فرض نماز جاتا، بلی کا حق چھینے تو اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا، اور اللہ کا حق ادا کرنے جائے تو بلی کی نیند اڑتی ہے۔ سیدی احمد کبیر رفائی نے کینچی منگوائی اور اپنے ہاتھ کو کھینچا اور دور سے آستین کاٹ دیا تاکہ بلی کی نیند میں خلل نہ آئے۔ آستین کاٹنا گوارا کیا، بلی کی نیند میں خلل آ جائے گوارا نہیں کیا، اور جب فجر پڑھ کر آئے بلی جا چکی تھی، پھر اس آستین کو آپ نے سی لیا۔ جو بلی کی نیند میں خلل ڈالنا گوارا نہ کرے، یہ ہے مسلمان، یہ اللہ والے، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے، یہ جنتی لوگ ہیں۔ یہاں تو گھر میں شادی ہو تو پورا محلہ سر پہ اٹھا ڈی جے بج رہا ہے، ڈھولک بج رہی ہے، ناچے جا رہے ہیں، نہ بیمار کا خیال، نہ قرآن پڑھنے والوں کا خیال، نہ نماز پڑھنے والوں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟
آؤ مسلمانوں اسلام کی طرف، اسلام پڑھو، اسلام سمجھو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پہلے مجھے عمل کی توفیق دے اور آپ سب کو گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔